عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 گناہ ایسے ہیں کہ اگر تم ان میں مبتلا ہو گئے تو تمہیں دنیا میں ہی ضرور تمہیں سزا ملے گی، یعنی دنیا میں ہی ان گناہوں کے بدلے تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب مسلط کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ عرض کی کہ میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ وہ بری چیزیں تم تک پہنچیں۔ حضور علیہ السلام نے ان کا ذکر کرتے ہوئے پہلے نمبر پر جس گناہ کا ذکر کیا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب بھی کسی قوم میں بے حیائی، بدکاری اعلانیہ ہونے لگتی ہے، یعنی زنا عام ہو جائے، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پھر انتظار کرو کہ ان قوموں پر طاعون جیسی بیماری اور ایسی بیماریاں ان میں پھیل جاتی ہیں کہ جن بیماریوں کے انہوں نے نام بھی نہیں سنے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا پہلے کرونا جیسی وبا پھیلی ہے پوری دنیا میں، صرف ہمارے ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں کرونا جیسی بیماری پھیلی ہے۔ پہلے یہ ملیریا وغیرہ، مطلب اس طرح کی بیماریاں کہ ان کے نام ہمارے بزرگوں نے اپنے زمانے میں دور میں سنے تک نہیں ہوں گے۔ حضور علیہ السلام نے دوسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ جب بھی وہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، یعنی کمی کریں گے جب، حضور فرماتے ہیں ان کو قحط سالی، روزگار کی تنگی اور بادشاہ کے ظلم کے ذریعے سزا دی جاتی ہے۔ بادشاہ کے ظلم کے ذریعے ان کو سزا دی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کا جو ماحول چل رہا ہے، پیسے لے کر لوگ لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، باپردہ عورتیں مجبور ہو کر لائنوں میں کھڑی ہوتی ہیں آٹا لینے کے لیے، پیسے ہاتھ میں ہیں لیکن آٹا نہیں ہے۔ سارا دن آٹے کے ایک تھیلے کے لیے ہمارے لوگ لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن آٹا نہیں ملتا۔ کبھی چینی لینے کے لیے لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، چینی نہیں ملتی۔ پیسے لے کر گاڑیاں لائنوں میں لگی ہوتی ہیں، پیٹرول نہیں ملتا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا جو قومیں ناپ تول میں کمی کریں گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر قحط، روزگار کی تنگی اور بادشاہ کا ظلم جو ہے ان پر مسلط کر دیا جائے گا، ظالم بادشاہ مسلط کر دیے جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ جب وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہیں، یعنی زکوٰۃ دینا جب وہ بند کر دیتے ہیں تو ان سے آسمان کی بارش کو روک لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کی بارش نہیں برساتا۔ اگر بارش برستی بھی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا بے وقت بارش برستی ہے، یعنی جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر بارش نازل نہیں ہوتی، بارش نہیں برستی۔ اگر برستی ہے تو اتنی برستی ہے رحمت نہیں بلکہ قہر بن کے برستی ہے۔ فصلیں اجڑ جاتی ہیں، مکانات اجڑ جاتے ہیں، سیلاب کی صورت میں وہ بھی عذاب مسلط ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے، یعنی حضور نے فرمایا جو قومیں زکوٰۃ دینے سے ہاتھ روک لیتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے بارشیں روک لیتا ہے۔ چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب وہ اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر دوسری قوموں میں سے دشمن مسلط کر دیتا ہے، وہ ان سے وہ کچھ چھین لیتے ہیں جو ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا جب بھی ان کے امام، ان کے سردار، قوم کے لیڈر، قوم کے سربراہ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، جب ان کے سربراہان، ان کے لیڈران اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اور جو اللہ نے اتارا ہے اسے اختیار نہیں کرتے تو اللہ ان میں آپس کی لڑائی ڈال دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سربراہان آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریباں ہیں، عوام آپس میں ایک دوسرے سے معمولی سی باتوں پر، کبھی زمین پر جھگڑا، کبھی فصلوں پر جھگڑا، کبھی رشتہ داریوں میں جھگڑے فساد۔ یہ کیا وجہ ہے؟ حضور علیہ السلام نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب حکمران، لیڈران، ملکان، مشران
اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں لڑائی جیسے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔